وعلیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان وی لاگ۔ آج میں آپ کو سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کے دور کی کچھ باتیں، کچھ یادیں تازہ کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ آپ جانتے ہوں گے ارباب غلام رحیم ایک پاورفل وزیر اعلیٰ کے طور پر جنرل مشرف کے دور میں سندھ پر حاکم تھے، اور جب انہوں نے لاڑکانہ کے 2 حصے کر دیے، 2 ٹکڑے کرنا چاہیے، انہوں نے لاڑکانہ کو تقسیم کر دیا بے نظیر بھٹو کی زندگی میں، اور 2 ڈسٹرکٹ بنا دیے۔ پیپلز پارٹی نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح انہوں نے حیدرآباد کے 4 ٹکڑے کر دیے تھے اور 3 نئے ضلع بنا دیے تھے، جس میں ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الاجار اور مٹیاری یہ نئے ڈسٹرکٹ تھے، اور کافی انہوں نے منمانیاں کی تھیں اور اپنے اتحادیوں کو خوش کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کا زور سندھ میں توڑ دیا تھا، اور پرویز مشرف کو اور اس وقت کے وزیر اعظم پھر شوکت عزیز کو انہوں نے خوش کیا تھا، اور چودھریوں کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے لیے خطرہ جو بن رہے تھے امتیاز شیخ، ان کو انہوں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا، ان کے خلاف کیسز بنا دیے تھے، الزامات لگا دیے تھے، کافی لمبا ایڈونچر ہوا تھا۔ الگ بات ہے کہ امتیاز شیخ کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا تھا، اور امتیاز شیخ نے بھی پھر بھرپور لڑائی لڑی تھی۔ تو ایک دفعہ ارباب غلام رحیم وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کے ایک لنچ میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں پہ آج کل جو زیر اطاعت آئے ہوئے ہیں نیب کے اور عمران خان کی حکومت کے میر شکیل الرحمان، جنگ اور جیو گروپ کے مالک، وہ بھی لنچ پر موجود تھے، اور کلوز ڈور لنچ تھا، چند ہی لوگ تھے اس میں، جنید جمشید بھی تھے، اور اس میں اور بھی کچھ لوگ تھے۔ وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ایک موقع پر ارباب غلام رحیم بہت ذوق و شوق سے بلایا کرتے تھے، جو اب عمران خان کے فنڈ ریزنگ پروگرام میں دعائیں کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ بھی وہاں پر آیا کرتے تھے ارباب غلام رحیم کے دور میں، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو مسجد ہے اس میں وہ امامت بھی کیا کرتے تھے، لوگ ان کا خطاب بھی سنتے تھے شوق سے۔ وہ بھی لنچ پہ تھے، اور وہ بھی بڑی دین اور دنیا کی بڑی اہم باتیں بتایا کرتے تھے، تو لوگ شوق سے جایا بھی کرتے تھے، دیکھتے بھی تھے۔ پھر وزیر اعلیٰ کی دعوت ہو تو پھر لوگ جاتے ہی ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایک دوران گفتگو یہ بات ہوئی تھی میر شکیل الرحمان سے کہ جی یہ جیو ہے یا جیو ہے، کیونکہ ان دنوں نیا نیا شروع ہوا تھا الیکٹرانک میڈیا، اور جیو نے اپنی دھاک بٹھانا شروع کر دی ہوئی تھی، اور تو لوگ کہتے تھے جو مخالفین تھے جیو کے کہ یہ جیو نیوز ٹی وی نہیں ہے بلکہ یہ جیو چینل ہے، اور یہ یہودیوں کا ہے، اور اس پہ بڑے معاملات ہیں۔ تو یہ سوالات وہاں بھی ہوئے، میر شکیل نے وہاں بھی ہنس کر اس کے جوابات دیے، اور ارباب غلام رحیم نے بھی صورتحال کو انجوائے کیا، جنید جمشید نے بھی وہاں کافی دین و دنیا کی باتیں بتائیں۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب تو اپنے مخصوص انداز سے بتاتے ہی تھے۔ اور ایک دفعہ وہاں پہ چودھری محمد علی جو اس زمانے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سب سیاہ سفید کے مالک تھے، پرنسپل سیکرٹری بنے ہوئے تھے، وہ زرعی ترقیاتی بینک سے لائے گئے تھے، اور سی ایم ہاؤس کے سارے معاملہ چلا رہے تھے، صوبائی حکومت پر بڑے پاورفل افسر بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن انہیں پتہ نہیں کیا شکایت تھی، اس دور میں میڈیا کے ساتھ شکایتیں تو ہر حکمران کو رہتی ہیں، انہیں ڈان گروپ کے ساتھ زیادہ شکایتیں تھیں، اور شاید اسٹار اخبار جو تھا وہ امتیاز شیخ کی زیادہ وکالت کر رہا تھا، یا ان کو لگتا تھا کہ وہ امتیاز شیخ کو پروموٹ کر رہا ہے ارباب غلام رحیم کے خلاف، اور ان کی حکومت کے خلاف اسٹوریاں نکال کر لاتا ہے، تو بڑے تنگ ہوتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہ رشید چنہ جو آج کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں زبردست قسم کے میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں، اور موجودہ حکومت اور بالخصوص وزیر اعلیٰ کی خبروں کی بہت بر وقت کوریج کرواتے ہیں، بڑی اچھی خبریں انہوں نے دی ہیں، اور بڑے اچھے زبردست صحافی ہیں۔ پہلے اسٹار اخبار کے اسٹار رپورٹر تھے، اور اس کے بعد پھر ARY میں چلے گئے تھے، پھر اور بھی جگہوں پہ رہے۔ تو یہ بہت خوفناک اسٹوریاں دیا کرتے تھے، حکمران باقی ان سے گھبراتے تھے۔ تو ایک دن وہاں بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، بلایا گیا، ذکر ہوا کہ جی ڈان گروپ کے جو سربراہ ہیں حمید آرو، ان کو گرفتار کر کے پیش کریں۔ یہ چودھری محمد علی کی ایک معصومانہ خواہش تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈان گروپ کیا ہے اور حمید ہارون کیا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ یہ بہت بڑا ایک پنڈورا باکس کھول دیں گے، اگر آپ نے اس طرف ذرا سی بھی کوشش بھی کی تو آپ کی حکومت تلپٹ ہو جائے گی۔ تو آپ ایسا ہے کہ اس طرف ہاتھ نہ ڈالیں اور اپنی چیزوں کو بہتر کریں۔ اگر ڈان اخبار یا ڈان گروپ آپ کی کوئی چیزیں، خامیاں، کمزوریاں حکومت کی نشاندہی کر رہا ہے، تو آپ ان چیزوں کو بہتر کریں، ان خامیوں اور کمزوریوں پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ صحافیوں کو اور ان کے میڈیا مالکان کو گرفتار کرنے لگ جائیں۔ تو اس زمانے سے یہ سوچ تھی، تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ ایسا نہ کریں۔
اور بھی اس دور میں ایڈونچر ہوئے، ان کے کافی قریبی صحافی جو تھے وہ مشورے دیتے تھے اور ان کو اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں اور اس طرح کے تجربات ہوتے تھے، تو یہ لڑائیاں کافی چلتی رہیں۔ اس زمانے میں کامران ٹیسوری بھی کافی قریب آ گئے ہوئے تھے، ان کی بھی کافی ملاقاتیں رہتی تھیں، اور بعد میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پھر کامران ٹیسوری کو بھی ذوالفقار مرزا نے اور گل محمد لاٹ نے فکس کیا تھا اور اپنے حساب برابر کیے تھے، اسکور سیٹل کیے تھے، اور یہ کاروباری لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ارباب غلام رحیم کے دور میں جو آپ کو خاص بات بتانی تھی وہ یہی تھی کہ حمید ہارون کو گرفتار کرنے کا ان کو بڑا شوق تھا۔ اسی طرح ان کی دوسری بڑی لڑائی جب بڑی چڑ تھی وہ زمانے میں جسٹس ڈوگر سے ہوئی تھی۔ جسٹس ڈوگر شاید الیکشن کمیشن کے معاملات دیکھ رہے تھے اور ارباب غلام رحیم ان سے ناخوش تھے، اور وہ چودھری محمد علی چاہتے تھے کہ جسٹس ڈوگر کو بھی فکس کر دیا جائے اور ان کے خلاف بھی کوئی خبریں چھاپی جائیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو یہ حکمرانوں کی ہر دور میں اس طرح کی خواہشات رہتی ہیں، آج نہیں، ماضی میں بھی یہ رہا ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں بھی چلتا رہے گا۔ ارباب غلام رحیم کے دور کی اور بھی بہت سی یادیں ہیں، باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ کسی نشست میں مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔